فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جو سید النساء اہل الجنہ ہیں، ان کا قاتل کون ہے؟ بخاری کی روایت ہے 4240 4241 سیدہ ناراض ہو گئی اور پھر وہ اسی طرح ناراضگی کی حالت میں ان کا وصال ہوا اور ان کا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا اور ولم یؤذن بہا ابو بکر، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے کی اجازت نہیں دی۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہیں وہ شیعہ ورژن پہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو تف کرنا چاہیے پھر ہمارے ان فرقہ پرست ملاؤں کے اوپر کہ یہ کیوں سپورٹ نہیں کر رہے۔ میں تو اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے آپ اپنے فرقے بچا رہے ہیں نا، آپ اپنے فرقے بچانے، میں آپ کا فرقہ نہیں بچا رہا ہوں، میں تو اسلام کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں تو اہل البیت علیہ السلام کی معرفت کی بات کر رہا ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمیشہ کی طرح کہ میں اپنے چینل پر یا اپنے چینل سے باہر بھی مختلف مکاتب فکر کے علماء دین سے انٹرویوز کرتا ہوں اور ان سے اسلامی، دینیاتی، معاشرتی اور بڑے سنگین قسم کے جو واقعات ہیں اور تاریخ اسلام کی جو روایات ہیں ان پر گفتگو کرتا ہوں، مباحثہ بھی کرتا ہوں اور جو حل ہے اس کے تلاش کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ ان تمام پیچیدہ روایات کا جو تاریخ میں احادیث سے موجود ہیں اس کا حل جو ہے وہ علماء کے ذریعے عوام الناس کے آگے ہے، اور ہمارے پروگرام کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنی، آپ کی اور عوام الناس کی اصلاح ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ کی طرح ہمارے چینل کی اور پوڈ کاسٹ کی زینت پہلے بھی بنتے آئے ہیں۔ محترم جناب مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہمارے سامنے موجود ہیں اور وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں، ایک نامور عالم دین ہیں اور ماشاءاللہ ان کی ملینز میں ویوز ہیں، اور اس سے پہلے بھی میں نے ان کے ساتھ ایک انٹرویو کیا تھا اور وہ انٹرویو ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں ون آف دا بیسٹ انٹرویو تھا کہ، اور اس کا جو عنوان تھا وہ تھا مفتی فضل ہمدرد اہل سنت کی عدالت میں، اور مفتی صاحب نے میرے سخت ترین سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ عوام الناس کو بہت پسند بھی آئے تھے اور بڑے مدلل جوابات تھے، بڑے دلائل تھے اس میں، اور انشاءاللہ تعالی آج کے سیشن میں بھی ہم مفتی فضل ہمدرد صاحب کے ساتھ بڑے سخت سوالات رکھیں گے، چونکہ مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یا اہل سنت عوام کے ہاں جو ہیں وہ متنازع شخصیت بنتے جا رہے ہیں اور ان کے بیانات پر نکتہ چینی ہے۔ تو آج وہی ہم عوامی سوالات مفتی فضل ہمدرد صاحب کے ساتھ کریں گے اور انشاءاللہ ان کے ساتھ اس پر دلیل مانگیں گے کہ مفتی صاحب آپ کے پاس قرآن و سنت کی ایسی کیا دلیل ہے کہ جن بنیاد پر آپ نے اپنی ویڈیوز ریکارڈ کروائیں یا آپ نے مختلف پوڈ کاسٹ میں یہ بات کی۔ تو میں وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے مہمان خصوصی جناب مفتی فضل ہمدرد صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، آپ کو ایک دفعہ پھر ہم نے دعوت دی ہے کہ آپ کے ساتھ ہم سخت ترین سوالات رکھیں جیسے پہلے رکھے تھے، کیونکہ مفتی صاحب آپ کی شخصیت جو ہے وہ اہل سنت عوام میں خاص طور پر بڑی متنازع ہوتی جا رہی ہے۔ وہ متنازع اس لیے ہوتی جا رہی ہے کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں اپنے چینل سے، یقیناً آپ ذمہ داری کے ساتھ بات کرتے ہیں اور قرآن و سنت کے دلائل ہوتے ہیں آپ کے پاس، لیکن وہ چیز شاید عوام الناس کو یا علماء کو یا مشائخ کو پسند نہیں آ رہی۔ تو میں سوشل میڈیا پہ یا جو ہماری جنرل پبلک ہے اس کے ریئیکشنز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کروں گا، وہ سارے کرٹیکل کویسچن، موسٹ کرٹیکل سوالات میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا، اور میں انشاءاللہ پوری امید کرتا ہوں کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے جوابات دیں گے۔ تو مفتی صاحب، ہم وقت کو ضائع کیے بغیر جو ہے اپنا پہلا سوال کرتے ہیں، اور یہ پہلا سوال جو ہے وہ ایٹم بم ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایٹم بم سوال ہے، وہ ہے سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے۔ یہ سوشل میڈیا پر ایک بہت کرٹیکل ایشو بن چکا ہے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا قاتل کون؟ اس کا جواب آپ دیجئے قرآن و سنت کی روشنی میں، کیونکہ آپ کی ہم نے ویڈیو دیکھی تھی کہ آپ نے شواہد بتائے تھے کہ اہل سنت والجماعت کی کتاب میں شواہد موجود ہیں کہ سیدہ کی شہادت ہوئی ہے، اہل تشیعوں کے پاس تو ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیدہ کا قاتل کون؟
اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں اور عوام الناس کے آگے سچ رکھیے گا. جزاک اللہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں آپ کا بہت متشکر و ممنون ہوں جنید الرحمان صاحب کہ آپ میرے ہاں تشریف لائے اور آپ نے یہ زحمت کی کہ آپ ان سوالوں کا اس سے جواب لیں کہ جو آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جو سوالات میرے حوالے سے کیے جاتے ہیں. تنقید کی جاتی ہے، بڑی سخت تنقید کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جہاں تک بات ہے متنازع شخصیت کا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی متنازع شخصیت ہوں. دیکھیں، یہ متنازع شخصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کوئی اس طرح کی گفتگو کرتا ہو کہ جس کی کوئی بنیاد نہ ہو. وہ شخص ایسا کرتا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص متنازع ہے، یہ بات متنازع ہے، اس بات کی پر اختلاف ہے. لیکن اگر ایک شخص وہ بات کرتا ہو کہ جو مسلمہ ہے اور جو ہمارے ہی مکتب فکر کے اصولوں کے مطابق ہے تو پھر وہ بات متنازع نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کے اعتبار سے لوگوں کی فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہماری فہم الگ ہے، ہمارا قیاس الگ ہے، ہمارا استدلال الگ ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں بلا کسی تشبیہ کے. جی جی. سیدنا مسیح علیہ السلام کو ان کی قوم نے الہ مان لیا، ان کے معجزات کو دیکھ کر، ان کی خرق عادات چیزوں کو دیکھ کر. قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ ان کی قوم نے اس طرح سے رویہ رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو کیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا مسیح کی تعلیمات میں اس طرح کی شرکیات ہیں؟ نعوذ باللہ، نہیں، ہرگز نہیں. وہ توحید سے پر تعلیمات ہیں. جی جی، وہ تو اللہ کی طرف بلانے والے تھے. اللہ کی طرف بلانے والے. جی جی. اور بروز قیامت یہ پوچھا بھی جائے گا، جی جی، کہ عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا، میرے بعد ان لوگوں نے اس طرح سے یہ کیا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اہل البیت کی جو تعلیمات ہیں، کیا اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قرآن کے برابر قرار دیا ہے؟ الثقلین، قرآن کے برابر. لیکن رسول اللہ کے وہی اہل البیت اس امت کے لیے ایک زمانہ ایسا آیا کہ یہ امت ان کے بارے میں کشمکش میں پڑ گئی، بلکہ اس امت کے اندر ایسے ملعون پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ان اہل البیت کو شہید کیا، ان پہ ظلم و ستم کیے. امام حسین علیہ السلام کیا کربلا کے اندر متنازع شخصیت تھے کہ ان کو شہید کیا گیا؟ کیا امام جعفر صادق کی جو شہادت ہوئی علیہ السلام کی، کیا وہ متنازع شخصیت تھے اپنے زمانے میں؟ امام محمد الباقر، امام زین العابدین علیہ السلام، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ الکاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری علیہ السلام، امام المہدی، ان کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی یہ کہ ایک اصولی نقطہ نگاہ سے کہ وہ پیدا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، لیکن یہ جو ائمہ علیہ السلام ہیں، کیا ان کو ہم متنازع کہہ سکتے ہیں؟ لیکن یہ امت ان کے بارے میں بھی اختلاف میں پڑی ہے. تو اب جو پیغام بھی اہل البیت کے حوالے سے دیا جاتا ہے، تو پھر چونکہ عام طور پر ہمارے یہاں مروجہ ذہنیت یہ ہے کہ مروجہ ذہنیت کے اوپر فرقے نے غلبہ کیا ہوا ہے. یعنی ہمارے ہاں لوگوں کی جو سوچ ہے نا، وہ اہل البیت علیہ السلام یا قرآن کا غلبہ عام لوگوں کے اوپر نہیں ہے، سوسائٹی کے اوپر. اگر وہ غلبہ ہوتا تو اگر ایک شخص حدیث ثقلین بیان کرتا ہو تو کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا. لیکن آج جو کہتے ہیں، ہماری جو پوری تعلیم ہے، جو پوری جو دعوت ہے، وہ کس بنیاد کے اوپر ہے؟ خدا کی توحید، قرآن مجید کے اوپر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل البیت کے اوپر، جو کہ رسول اللہ نے اس امت کے لیے بطور رہنما کے چھوڑے ہیں. تو یہ جو متنازع شخصیت کا لفظ آپ نے استعمال کیا، میں اس سے پہلے جنید الرحمان بھائی اس سے اختلاف کرنا چاہوں گا کہ لوگوں نے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں. جی جی، لوگ اور میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خود اہل السنت